الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، آج کا خطبہ تھوڑا طویل ہے، لیکن میری آواز چونکہ پست ہے اور ابھی بھی بالکل وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوں، تو میں کوشش کروں گا چند ایک پوائنٹس اس کے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام صاحب آج کے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی صفت ہے کہ وہ مجاہد ہوتا ہے، اور مجاہد یعنی جہاد سے بنا ہوا، اس کا جو مصدر ہے وہ جہاد اور مجاہدہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت نچوڑ دینا اور پوری طاقت لگا دینا دین کی خدمت میں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی دشمن ہے اس کا تعاقب کرنا پڑے تو اس میں لگے رہیں، اور دشمن جو ہے وہ کبھی باہری ہوتا ہے، کبھی اندر کا ہوتا ہے، اور اکثر بیشتر شیطان کا ہے دشمن ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان وہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اور وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے بنے۔ یعنی وہ جو کچھ بھی دنیا میں وعدہ کرے اور اس کی پارٹی میں لوگ شامل ہوں، حقیقت میں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اگر شیطان کی دعوت پہ لوگ آگے بڑھے یا کسی نے اس کو قبول کیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے، بتایا گیا ہے کہ انسان کا دشمن نفس امارہ ہے جو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، اور یہ شیطان کی اکساہٹ سے ہوا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور اسے اللہ کی اطاعت میں لگائے، یعنی پوری کوشش اور محنت کرے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں اس مجاہدے کا کیا فائدہ ہوگا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری راہ میں اور ہمارے لیے مجاہدہ کریں گے، جہاد کریں گے، تو ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں۔ تو مجاہد مومن وہ آزاد انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان سے روایت ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ایک شخص کے بارے میں کہ اصل مجاہد اور سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو کسی ظالم حکمراں کے سامنے کھڑا ہو اور اسے دین حق کی یا حق کی بات کی تبلیغ کرے، بتائے، اور اسے برائی سے یا اس کے ظلم و طغیان سے روکنے کی کوشش کرے، اور پھر وہ اس کو قتل کر دے، یعنی وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ہے کہ مجاہد مومن جو ہے وہ ثبات، استقامت، جمنا، یہ اس کی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ حالات سے یا وقتی طور پہ جو صورتحال کوئی آتی ہے
اس سے ڈر کے وہ گھبرا نہیں جاتا، بلکہ وہ تمام پریشانیوں کے باوجود، تمام تکلیفوں کے باوجود وہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر جان کی قربانی دینے کا تک کا موقع آ جاتا ہے یا صورتحال ہو جاتی ہے تو اس سے وہ گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں اور اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے کے بچاؤ میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ امام صاحب نے جس پہ فوکس خاص طور سے کیا، آج کے جو موجودہ حالات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جس چیز کو تفصیل سے بتلایا وہ یہ کہ قرآن شریف میں قصے بیان ہوئے ہیں افراد کے، قوموں کے، انبیاء کے، ان کی قوموں کے، یہ قصے بیان ہوئے ہیں، ان کے اندر درس ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت بھی درس تھا جب نازل ہو رہا تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ یہ بچوں کو سلانے کے لیے رات میں جو کہانیاں اور پہیلیاں سنائی جاتی ہیں، اس طرح کے قصے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر بڑا عبرت کا سامان ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب سورہ بروج کی آیات جو ہے نا وہ بار بار پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے میں جو اصحاب اخدود کا ذکر آیا ہے، سماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو یہ ان کا انہوں نے اس سلسلے میں وہ اصحاب اخدود کون تھے، کیا تھے، تو اس کو ایک روایت بڑی لمبی آتی ہے، اس کو بیان کیا امام صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے وہی چیز کافی ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اخدود والے۔ اخدود اس سے مراد ہے گڑھا۔ تو کسی زمانے میں کہ وہی بادشاہ ظالم تھا، اس نے ایمان کے لیے، یا جو شخص بھی اس کو اپنا رب نہیں مانتا تھا، اس کو سزا دینے کے لیے اس نے بہت بڑا گڑھا تیار کیا تھا جس کے اندر اس نے آگ جلائی تھی۔ اگر کوئی اس سے سر پھیرتا، بغاوت کرتا تو اسے وہ اس میں گڑھے میں پھینک دیا کرتا، اور بیٹھ کے لوگ تماشا دیکھتے کہ اہل ایمان کے اوپر جو آزمائش آتی ہے، اور باوجود ڈانٹ کے، پھٹکار کے اور دھمکی دینے کے وہ باز نہیں آتے ہیں، تو وہ تماشا دیکھنے کے لیے رہتے کہ اب اس کو پھینکا جائے گا آگ میں۔ تو یہ روایت امام احمد اور امام مسلم ان دونوں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کی جو قومیں گزر چکی ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے کو خود اس نے رب جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور جو کوئی اس سے منہ موڑتا تو وہ اسے سزا دیتا اور گڑھے میں پھینک دیتا۔ اور اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، ماہر جادوگر، اس کے ذریعے سے وہ کچھ کرتب دکھلایا کرتا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ لوگ دیکھیں کہ یہ کرتب جو ہے نا دیکھ رہا، انہونی چیزیں کہ یہ چونکہ رب ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ تو وہ ایک جادوگر جو ہے، ساحر، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی نوجوان کو لے کر آؤ جسے میں ٹریننگ دے دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آئے، تمہاری خدمت کرے۔ تو ایک لڑکے کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس کا انتخاب ہوا اور اسے بھیجا گیا کہ وہ روزانہ جائے وہ ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس، اور جا کے اس سے اس کا فن سیکھے۔ وہ لڑکا تھا، ٹینیجر، یعنی جو بھی رہا ہو، جتنی عمر 15، 16، 18 سال۔ تو وہ نکلا، گیا اس کے ہاں، جادوگر کے ہاں، اور اس سے کچھ سیکھا، اور پھر یہ کہ چلا آیا۔ دوسرے دن جب وہ گیا، واپس ہو رہا تھا، تو کسی جگہ اسے کچھ آواز سنائی دی۔ وہاں پہ ایک صومعہ بولتے ہیں، سینیگاگ،
کوئی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، تو اس میں سے آواز آ رہی تھی، وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کا مطلب ہے کہ وہی جو دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ تو وہ لڑکا آتے ہوئے ادھر چلا گیا، اس کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگی بھائی، تو وہ بیٹھ گیا، کچھ باتیں سنی، تو آخر میں اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، مجھے بھی بتائیے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، تو اور اس نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ مجھے اس طرح سے منتخب کیا گیا ہے اور میں ساحر کے پاس جاتا ہوں، اور وہاں سے یہ میرا ٹائم ہے آنے اور جانے کا، اگر آپ کے پاس بیٹھوں گا تو اس کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا تو آپ کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گا، یعنی کچھ وقت ہوگا۔ تو اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے، دیکھو ایسا ہے کہ تم جاتے ہوئے یہاں سے ہو کر جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ سیکھو اور چلے جاؤ۔ وہاں تاخیر سے پہنچے تو اپنے گھر والوں پہ ڈال دینا، وہاں پہ گھر سے نکلنے میں یا گھر کے کام میں تاخیر ہو گئی، اور وہاں سے واپس ہوتے ہوئے پھر میرے یہاں کچھ سیکھنا اور چلے جانا، تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے۔ گھر والے پوچھیں کیوں تاخیر ہوئی تو بول دینا کہ اس کے ہاں ساحر کے ہاں دیری ہوئی۔ اس طرح سے وہ آنا جانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے بڑا اونچا مقام، یعنی خود راہب کی طرح بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا، اور ایمان میں اتنا پختہ ہو گیا کہ اسے کسی بات کا ڈر نہیں، اور ایک وقت آیا کہ اس نے انکار بھی کر دیا ساحر کا اور اس کے سحر کا۔ تو اس سلسلے میں راہب نے اس کو بتلایا تھا کہ بہرحال دیکھو ایسا ہے کہ کہیں کبھی وقت آئے تمہیں پکڑے جاؤ یا تم ڈکلیئر کرو تو میرا نام نہیں بتانا، تو اس طرح سے کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تو وہ لڑکا جو اس نے دینی احکام یا تعلیمات سیکھی، اتنا بلند ہو گیا کہ اس دعائیں کرتا تو مریض جو ہے وہ اچھے ہو جاتے، حتیٰ کہ کسی کو کوڑھ ہے یا برس ہے وہ شفا یاب ہو جاتے، کوئی اندھا ہے تو دیکھنے لگتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے اور ہر قسم کے امراض جو میں مبتلا وہ آتے، اور وہ جو ہے ان کو شفا یاب کرتا، انہیں دعا دیتا، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ تو اسی میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو بادشاہ کے قریبی لوگوں میں تھا اور وہ اندھا تھا۔ وہ چلا گیا، اسے جب کچھ اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ گیا اس کے ہاں اور وہ شفا یاب ہو گیا، دیکھنے لگا۔ تب بادشاہ کو علم ہو گیا کہ بھئی تو اندھا تھا تو دیکھنے کیسے لگا؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے وہ ایک لڑکا ہے جس کو آپ نے بھیجا تھا اس کے ہاں ساحر کے ہاں سیکھنے کے لیے، وہ تو اس طرح کا نکلا اور اس طرح دعائیں کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو البتہ یہ کہ وہ یہ شرط رکھتا ہے دعا کرتے وقت کہ میں خود کسی کو شفا نہیں دیتا، میں دعا کرتا ہوں اور اسی کے لیے میں کروں گا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، وہ یہ کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائے، تو میری دعا اثر کرے گی، ورنہ دعا اثر نہیں کرے گی۔ تو اس نے کہا میں نے ایسے ہی کیا، اللہ کو پکارا اور اس نے مجھے دعا کی اور میں شفا یاب ہو گیا۔ تو ہوتے ہوتے کی بات پھیل گئی اور زیادہ، اور پھر یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاں جمع ہونے لگے، بادشاہ کو ساری تفصیلات معلوم ہو گئی، تو اس نے لڑکے کو لایا گیا۔ تو اس نے کہا لڑکے سے کہ اپنے دین سے، جو تمہارا دین ہے اس سے پھر کے واپس آؤ، ورنہ یہ ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن لڑکے نے انکار کر دیا۔ تو اسے اپنے کچھ جو حواری وغیرہ تھے ان کے حوالے کیا کہ اسے لے کر جاؤ اور کسی پہاڑ پہ لے جا کے بلندی سے اوپر کی چوٹی سے گرا دو۔ وہ گئے وہاں پہ، لے کر پہاڑ پہ چڑھے، تو وہاں پہ بالکل بلندی پہ جب وہ گئے، انہوں نے دھمکی دی کہ دیکھو واپس آ جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے تم کو گرا دیں گے۔ تو اس نے کہا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ جب دیکھا ان کی بات مانی نہیں، اس نے کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ
اکفہم بما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو ان کے لیے کافی ہو جا جس طرح سے تو چاہے۔ تو اتنا کرنا تھا کہ وہ پہاڑ جو ہے ہل گیا اور وہ سارے لوگ وہاں سے گرے، وہ سب کے سب یعنی ہلاک ہو گئے۔ اور وہ خود چل کر آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا کہ لوگوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کام کر دیا ہے، مطلب میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے کر دیا، ان کا کام کر دیا۔ تو پھر اسے دوسرے کچھ ایک گروپ کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے لے کر جاؤ اور ایک اس میں باندھ کے کسی وزنی چیز میں اس کو کشتی میں سوار کرو، لے جاؤ اور سمندر میں پھینک دو کہ وہ ڈوب جائے، اور اگر واپس آتا ہے دین سے پھر کے آتا ہے تو واپس لے آؤ، ورنہ پھر کہ کوئی رحم نہیں دکھلانا، اسے پھینک دینا۔ پھر اس نے اسی طرح سے دعا کی، اللہم اکفہم بما شئت۔ چنانچہ یہ لے کر گئے اور وہ راستے ہی میں وہ کشتی پلٹ گئی اور سب کے سب ڈوب گئے، اور وہ نکل کر آیا اور بادشاہ کے پاس پھر پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا باقی لوگوں کا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کام کر دیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا پھر خود، دیکھو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم مار نہیں سکتے، یہاں تک کہ تم وہ کام کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم تمام لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو جمع کرو ایک جگہ، سب کے سب، اور پھر مجھے کسی درخت کے اس میں باندھ کے مجھے تم سولی مار دو یا وہ تیر چلاؤ، تو مجھے تم مار سکتے ہو، البتہ تیر چلاتے ہوئے تم یہ کہنا کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اس کے نام سے، یہ کر کے تم تیر چھوڑو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ چلنے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا کہ اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ وہ خود بتا رہا ہے، وہ کیا، لوگوں کو جمع کیا، پیڑ سے باندھا اور پھر اس کے بعد بسم اللہ رب الغلام کر کے وہ چلایا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا تو مر گیا، اسے تیر لگا اور گھائل ہوا اور مر گیا، لیکن سارے مجمع نے دیکھ لیا کہ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے جو اس بچے کا ہے رب ہے، اور اسی سے روکنا چاہتا تھا اور اسی کے نام سے اس نے تیر چلایا۔ اس لیے سب نے وہاں پہ بڑے مجمع نے ایک آواز لگائی کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو گویا اس نے تو اپنے طور پہ یہ سوچا کہ اس طرح سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ کوئی اس کی ربوبیت کے علاوہ کسی کو ربوبیت کی بات نہیں کرے گا، اور لیکن ہوا اس کے برعکس کہ مارا تو ضرور اس نے لڑکے کو، لیکن پوری خلقت اور پورا مجمع اس کے خلاف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لایا، اور بھرے مجمع میں وہ یعنی ہو گیا اللہ کے دین پر ایمان لانے کا کام، اور وہ شکست کھا گیا۔ امام صاحب نے اس کی روشنی میں آج کے حالات جو خاص طور سے غزہ اور فلسطین میں ہیں، اتنے وہ ہیں یعنی آپس میں کیا کہا جائے کہ پیچیدہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں صبح و شام نقشہ بدلتا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس وقت فلوٹیلا اور کیا اس کا وہ ہے ہنگامہ ہے، اور غزہ کو بالکل مٹانے کی، تہس نہس کرنے کی بڑی بڑی طاقتیں، جیسے وہ زمانہ تھا وہ بادشاہ کر رہا تھا، تو آج کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مل کے وہ کر رہے ہیں غزہ کو مٹانے کی، ایک کوئی بھی وہاں پہ رہنے نہ پائے، ہر قسم کا دانہ پانی ان کا بند کر دیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ جمے ہیں۔ تو دین کا بقا اور دین پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے وہ مطالبہ کرتا ہے حقیقت میں قربانی کا، اور یہ قربانی کوئی معمولی نہیں، یہ جان تک کی قربانی جو ہے دینی پڑتی ہے، اور جد و جہد کہ صبح و شام، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جب تک ہے مستقل مارکے کی سرزمین پہ ہیں اور مارکے کے حالات میں ہیں تو اس پہ لگے رہیں، اور جان جاتی ہے جان جائے گی، وہ اپنے دین سے لیکن پھرنے والے نہیں۔ تو ایسی قومیں جو ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت میں کیا کہ مجاہدین ہوتے ہیں، ایسی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اگر مر بھی جائیں تو انہیں کوئی شکست نہیں، یہ شکست نہیں ہوتی، شکست وہ لوگ کھاتے ہیں اور انہیں شکست کا احساس ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں
کہ سارے لگے ہوئے ہیں مجرم. اور آپ جانتے ہیں اسرائیل نہیں ہے. اسرائیل ایک صوبہ ہے امریکہ کا، یا امریکہ اس کے زیر نگی ہے جو کہہ لیجیے. ان کے بڑے بڑے ایک جو ہے، چاہے وہ یہ پارٹی ہو، وہ پارٹی، دو پارٹیاں ہیں جو بدل کے حکومت کرتی ہیں وہاں. ہر ایک اپنی لائلٹی کا جو ہے نا اظہار کا مظاہرہ کرتا ہے اور لکھ کے دیتا ہے اس کو اسرائیل کو. کوئی اس کے خلاف جو ہے نہیں جائے گا. بائیڈن تھا، اس کے ہاں منسٹر بالکل کھلم کھلا اپنے مجلس میں بولتے تھے، کوئی سوال ہی نہیں. اور فلسطینیوں کو تو اس طرح سے نفرت، ان کا نام کہیں آ گیا تو مجھے نام نہیں یاد ہے، میں نے خود 2 منسٹر کو دیکھا، سیکرٹری کو، کہ کس طرح سے وہ بات کر رہا ہے، جو فارن سیکرٹری ان کا تھا. لیکن وہ جمے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ غزہ جو ہے بالکل باقاعدہ ختم ہو جائے، لیکن غزہ ختم ہوگا اب یہ ہے کہ وہ بڑی قومیں، وہ بڑی سلطنت اور مملکت جو دنیا کی سپر پاور ہے، ان کے زوال کا وقت بھی جو ہے قریب ہے. اور اس طرح سے جو سرکش طاقتیں، ان کے سب کے زوال کا وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہن وہاں پہ جو ہے ان کی مدد فرمائے، اور وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور دین پر وہ جو ہے انہیں ثابت قدم رکھے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو، ان کے ذمہ داروں کو، ان کے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بلوں میں چھپ کے جو ہے دب کے نہ رہیں، کم سے کم بولے تو صحیح. یہ دبنا اور چھپنا یہ کسی کو بچا نہیں سکتا. موت آئے گی، آنی ہے، آ کے رہے گی. تو جینا ہے، اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور عزت کے ساتھ موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.